अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सारी वीडियोस की तरह इसमें भी एक कहना था कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ में आ सके। इस तरह दरम्यान में छोड़ देने से किसी मिसकंसेप्शन का इंसान शिकार हो जाता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। असवद बिन हिलाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चल रहे थे और उन्होंने अचानक फरमाया कि आओ कुछ देर बैठते हैं और अपना ईमान ताज़ा करते हैं। बस इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ईमान असल में होता क्या है, इसको ताज़ा करने का क्या मतलब है और इसको कैसे ताज़ा किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमने समझना है कि ईमान और यकीन दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो अब यकीन क्या होता है? आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, तो आपको वीडियो में मैं नज़र आ रहा हूँ। आप मुझे देख के यकीन के साथ कह सकते हैं कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्या मैं एक नेक इंसान हूँ? अब ये चीज़ आप देख के नहीं कह सकते, लेकिन आप एक ज़ाहिर को देख के, एक साइंस अलामात को देख के कहते हैं कि हाँ, आप मुझे नेक इंसान लग रहे हैं, मेरा ईमान है। हमें फ़र्क बस इतना सा है कि यकीन का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आपने अपनी आंखों से देखा है, आप गवाह हैं। और ईमान का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सिर्फ इलामात होती हैं, कुछ साइंस होते हैं और जिनको हम परख के हम ये यकीन कर लेते हैं, हम ये ईमान लेते हैं कि हाँ, ये बात वाकई एग्ज़िस्ट करती है। जैसे हमने जन्नत को नहीं देखा हुआ, जहन्नम को नहीं देखा हुआ, पर इस्लाम का एक टोटल अगर मुताला किया जाए और इस्लाम ने जो जो बातें कही हैं, तो इंसान क्या सोचता है कि भाई सारी बातें हक़ हैं। इसका मतलब ये जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे, ये भी हक़ है, तो फिर हम उसके ऊपर भी मान लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बात कही है। अगर नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ईमान को ताज़ा करने का मतलब क्या बनता है असल में, कि हम ईमान ताज़ा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इंसान की सबसे पहले एक कमज़ोरी होती है कि हम भूल जाते हैं। जो चीज़ हमारी नज़रों के सामने नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमने बहुत देर हो गई है, उसका रिमाइंडर नहीं हमने अपने आप को दिलाया, तो मुमकिन है कि आपको वो भूल जाए। तो जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे, मिसाल के तौर पे कब्र का अज़ाब है, जो अगर नाफरमानी करेंगे, ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेंगे, तो आखिरत में पकड़ हो सकती है। लेकिन अब ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। हमें नज़र क्या आ रहा है कि भाई नारायण का गान जाना है घूमने, उधर बहुत मज़े हैं। अमेरिका जाना है, दुबई, बहुत मज़ा आता है यार जाने में। आपको हर तरफ से ये दुनिया की चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई भी मिसाल ले लें, मकसद ये है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, इंसान उसकी तरफ राग़िब हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, दुनिया की ज़रूरियात की तरफ ज़्यादा झुक जाता है और आखिरत से इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। क्योंकि आँख से हम देख पा रहे हैं, और जो चीज़ इंसान देखता है, दिल उसका असर लेता है, दिल पे उसका असर पड़ता है। अब आखिरत नज़र नहीं आ रही होती, तो उसका असर, उसकी फ़िक्र और आखिरत को बनाने की जस्तजू, दिलचस्पी, जन्नत को हासिल करने का शौक़, ये चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं और इंसान फिर अपने दीन को और अपनी आखिरत को बहुत नॉर्मल, बहुत ईज़ी लेने लग जाता है कि हाँ, बस देखेंगे, आखिरी उम्र में करेंगे, मुझे काफ़ी आता है, मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैंने तो दाढ़ी रख ली है, और या मैं हिजाब करती हूँ, ये काफ़ी है। ये हालात हो जाते हैं। मुसलमान के लिए, मोमिनीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने दिन का कुछ हिस्सा सुबह और शाम में बैठें और आखिरत का तज़किरा करें, अल्लाह को याद करें कि भाई अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह मसले हल करने वाले हैं, अल्लाह की चाहत के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता, और दुनिया में आसानी और आखिरत में राहत का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर मज़बूती के साथ, एहतमाम के साथ चलते रहना है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। इन बातों का तज़किरा करना, इससे इंसान के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम ईमान कहते हैं। वो जितनी ज़्यादा होगी, उतना आप दीन में आगे बढ़ेंगे, उतनी आपको आखिरत के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा शौक़, ज़्यादा दिलचस्पी और ज़्यादा जज्बा बेदार होगा, और दुनिया से बेरग़बती, दुनिया में आप तवाज़ु के साथ चलेंगे, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे आपका ना दिल है। यानी कि आम ज़ुबान में ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी। फिर आपके मसले क्या होंगे कि भाई दीन ज़िंदा हो जाए, मेरे घर में भी दीन ज़िंदा हो जाए। आगे जो लोग दीन से दूर हैं, फिर आपकी परेशानियाँ ये होंगी, परेशानी तो रहेगी पर बदल जाएगी। पहले सिर्फ़ अपनी ज़ात की थी कि भाई मेरा बड़ा घर नहीं है,
اب اوروں کی فکر ہوگی کہ بھئی جو بے گھر پھر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو تھرڈ کویسچن سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور بات ڈسکس کرنی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ دین پر چلنے میں اس کو مشکل ہونے لگ جاتی ہے، یا جتنے دین پہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہت سادہ اور بہت مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں، جو ہر وہ چیز جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں اور دماغ سے سوچ رہے ہیں، یہ چاروں چیزیں آپ کے ایمان کے اوپر، آپ کی بیٹری، آپ کی انرجی لیولز کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنی آنکھ سے حلال چیز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے، فلمیں، اور بد نظری نہیں ہو رہی آپ سے، یا پھر اب دنیا کی شان و شوکت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، ان چیزوں کو بھی آپ نظر انداز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی نارمل ہے، یہ چیزیں اتنی کوئی اہم چیزیں نہیں، تو اب آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر آپ اپنی کانوں سے گانے نہیں سن رہے، غیبت نہیں سن رہے، چغلی نہیں سن رہے، بچاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے آپ کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے کہ اچھی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، جہاں آپ اپنی آنکھ سے اچھائی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کان سے اچھی بات بھی مل رہی ہوتی ہے، آپ زبان سے اچھا بول بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی سوچ اور فکر بھی آخرت میں مشغول ہوتی ہے کہ کیسے میری آخرت بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی خاص کمپنی میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ دینی ماحول ہو، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کا ایمان بہت اوپر چلے جاتا تھا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر باہر بازاروں میں یا گھروں میں بھی تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ اتنا انسان کی لائف میں چینج آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ایمان کا خیال رکھیں اور اپنی ان ساری چاروں راستوں کو غلط چیزوں سے بچائیں۔ چوتھا کویسچن کہ ہم کیسے اپنے ایمان کو مینٹین کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو۔ اب اسلام نے تو واضح طور پہ بتایا کہ رات کے وقت شیاطین اور جنات کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں زیادہ سارے کے سارے فنکشنز ہی رات کو ہوتے ہیں، اور ساری کی ساری بری حرکتیں بھی رات کو ہی ہوتی ہیں۔ یہ شراب، یہ زنا، اور یہ جتنے بھی برے دوست ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ ساری غلط حرکتیں راتوں کو ہی کرتے ہیں۔ صبح کے وقت تو سارے گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں۔ تو ٹائم، آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل، لائف کا سائیکل آپ نے بہت زیادہ اس کا اندر احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح جو 4 راستے پہلے بتائے تھے، آنکھ کے، کان، زبان اور سوچ کے، ان کو صحیح چیزوں میں لگانا ہے۔ آنکھ سے ڈرامے، فلمیں، بد نظری، اور اگر آپ مرد ہیں تو یہ گاڑیاں، آئی فونز اور بڑے بڑے گھروں کو نوٹس نہیں کرنا۔ ہاں آپ کو شوق ہے، آپ محنت کریں، کوئی اللہ تعالیٰ نے چاہا مقدر میں ہوا تو مل جائے گا، پر جستجو نہ ہو کہ بھائی نہیں مل سکا مجھے، یہ چیز نہ ہو ہمارے اندر۔ اس سے آپ اسلام میں بھی آپ کا انٹرسٹ ختم ہوگا، آخرت میں بھی آپ کا انٹرسٹ ختم ہوگا، اور آپ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ آپ کے اندر دنیا کی جستجو آ چکی ہے، جو چیز ایک ضرورت ہے اس کی جستجو آ چکی ہے، تو یہ چیز آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح کان پہ آ جائیں تو یہ گانوں سے بچنا ہے، گالیاں سننے سے بھی بچنا ہے، غیبت سننے سے بھی بچنا ہے۔ اگر آپ اس سے خود کو نہیں بچائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا یہ آپ کے لیے نارملائز ہو، اور آپ کو وہ گناہ اور وہ غلطی نہیں لگے گی، وہ گناہ نہیں لگے گا، اور یہ آپ کے باقی دین پہ بھی اثر کرے گی۔ آہستہ 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 نماز چھوڑنا بھی آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہو جائے گی، جا کے اچانک سے کلین شیو کروا لینا بھی آپ کے لیے نارمل سی بات ہو جائے گی، جھوٹ بولنا بھی نارمل سی بات ہو جائے گی۔ اس طرح یہ زہر پھیلتا ہے، آپ نے سیریس لینا ہے، اور کسی بھی گناہ کو، کسی بھی غلطی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، فوراً توبہ بھی کر لیں۔ اب زبان پہ آ جائیں تو بھئی جھوٹ نہیں بولنا، سخت نہیں بولنا، کڑوے لہجے میں نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، دنیا کی باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ ہر وقت ہی لگے ہیں بھئی وہ نیا ٹاؤن آ گیا، وہ نئی گاڑی آ گئی، نیا فون آ گیا۔ ظاہر ہے آپ جب یہ تذکرے کریں گے تو جستجو تو اندر پیدا ہوگی۔ فضول بات نہیں کرنی، زیادہ اوروں کا تذکرہ کہ بھئی اس نے یہ لے لیا، اس نے یہ لے لیا۔ آپ جتنی زیادہ یہ باتیں کریں گے اتنا آپ کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، ساری چیزیں آپ کے اندر آتی جائیں گی۔ تو پہ اگر خاتون ہے، اس نے وہ فلاں جوڑا پہنا، اس نے وہ فلاں جوتی پہنی، وہ میرے جوڑے کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی تھی، وہ جولری میرے پہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ خواتین میں یہی باتیں ہوتی ہیں، تو ان سے بچنا ہے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، آخرت کی جستجو ختم ہوتی ہے۔ جنت کے تذکرے کریں آپس میں، گھروں، ان باتوں کا تذکرہ کریں نا۔ جب یہ کریں گی انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا چینج آ جاتا ہے۔ سب سے اہم آخر میں آ جاتا ہے ہماری سوچ، اور یہ تھوڑا کرٹیکل ٹاپک بھی ہے، اس کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، پر مختصر اگر میں بتاؤں تو اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا ظاہر بھی دین کے مطابق کر لیا ہے،
حلال کما بھی رہے ہیں، پر آپ کے لائکس اور ڈس لائکس وہ ہیں جو سوسائٹی نے سیٹل کر دی ہیں، یا پھر جو ٹرینڈ پہ جا رہا ہے، یا جو فیشن انڈسٹری بتا رہی ہے، فلم انڈسٹری بتا رہی ہے۔ اگر آپ کے لائکس اینڈ ڈس لائکس ان کے مطابق ہے تو آپ اسلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، لیکن وہ اعلیٰ مقام آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے اپنے غیر اسلامی لائکس اینڈ ڈس لائکس کے ساتھ، یا پھر غیر اسلامی خواہشات کے ساتھ۔ اس کے اوپر آپ سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی لائف سٹوری پڑھیں، سیرہ جسے کہا جاتا ہے، صحابہ کی لائف سٹوری پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے لائکس اینڈ ڈس لائکس ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی پرائورٹیز صحیح جگہ پہ آ جائیں گی۔ ورنہ تو آج کون سا بندہ ایسا ہے جس کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ بھئی اگر میں نے اپنا گھر نہ بنایا تو میں نے کام ہوں۔ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آج ہم اسلام میں بہت پیچھے رہ گئے۔ گاڑی لینا منع نہیں ہے، گھر اپنا بنانا منع نہیں ہے، پر ایسی کیا بات ہے کہ اسلام زمین پہ پڑا ہوا ہے اور پھر بھی ہم اپنی گاڑی کیا موٹر سائیکل بھی بیچنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر۔ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا تھا، کمایا بھی تھا اور لٹا بھی دیا تھا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ سخت وقت آ گیا، محاسبہ ہو گیا اور بہت زیادہ شہید اور تھے صحابہ۔ نبی علیہ السلام کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ حفاظت کی، اور اس حد تک کہ جتنے بھی تیر نبی علیہ السلام کی طرف آتے تھے آپ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے اور وہ تیر آپ کے ہاتھوں سے گزرتے۔ اس طرح آپ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اور آپ کا وہ ہاتھ پوری زندگی نہیں ٹھیک ہو سکا، پوری زندگی خراب رہا۔ اور آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چند لاکھوں روپے کی چیزیں نبی کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے نہیں لٹا پا رہے۔ تو بہرحال اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے معاشرے سے دین کا مول ختم ہو گیا ہے، گھروں میں بھی، خاندان میں بھی، دوستوں میں بھی، حتیٰ کہ مساجد کے اندر بھی اب بہت برے حالات ہونے لگ گئے ہیں۔ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنی ایمان کی اوپر محنت کریں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، اور تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ امید ہے آپ کو کافی حد تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کا بات سننے کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو ضرور آپ فالو کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔